السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو دا شو. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے عورت مارچ اور ویمن رائٹس کے اوپر. ہم نے عورت مارچ کی آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی, آپ نے اس کی پکچرز, ان کی ڈیمانڈز اور مختلف ان کی ویب سائٹس وغیرہ کو گو تھرو کیا ہوگا آپ نے. کچھ چیزیں عجیب و غریب ہمیں نظر آئیں اور میں سمجھتا ہوں ان پہ ہمیں ڈسکشن کرنی چاہیے. فار ایگزامپل, اگر آپ عورت مارچ کو دیکھیں اور ان کی پکچرز میں دیکھیں تو ہمیں وہاں پہ ایک فرانس کا فلیگ نظر آیا, اور ہم نے سوال, یعنی ایک سوچنے والا بندہ یہ سوچتا ہے کہ عورت مارچ پر ایک فرانس کا جو فلیگ ہے, what does it mean, where did it come from, کیا مطلب ہے اس کا, کیا واقعی وہ فرانس کا فلیگ تھا یا وہ کسی اور چیز کا فلیگ تھا, اینڈ وائی آر دے ڈسپلئنگ دیٹ فلیگ. اسی طریقے سے ہم نے کچھ یہ بھی دیکھا کہ ان کی جو ڈیمانڈس تھیں, بہت سی ڈیمانڈس, حالانکہ وہ عورت مارچ تھا, دے شوڈ آل ریلیٹ ود دا ویمن, بٹ ہم نے دیکھا بہت سی ایسی ڈیمانڈس ہیں جو کہ ویمن سے شاید ریلیٹ نہیں کر رہی, وہ جنرلی مختلف جو ہے وہ انوائرمنٹ یا اسی طریقے سے ڈرگس وغیرہ کے حوالے سے ان چیزوں سے ایسوسیٹ ہو رہی ہیں. تو وٹ ڈز دیٹ مین. اسی طریقے سے پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی مختلف پوسٹرز میں یا مختلف جگہوں پہ ناٹ ٹو مچ obvious and prominent, but there were some indications of feminism as well. تو سوال یہ ہے کہ اس عورت مارچ کا تعلق کیا فیمنزم کا ہے, کیا یہ عورت مارچ فیمنزم سے ایسوسیٹیڈ ہے کہ نہیں. اس طرح کے کچھ سوالات میرا خیال ہے جو بھی بندہ اس سے گو تھرو ہوا ہوگا اس کے ذہن میں آئے ہوں گے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم چاہ رہے ہیں کہ آج اس حوالے سے ڈسکشن کریں. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کے سامنے ہے, کیا عورت مارچ کا تعلق ویمن رائٹس کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. یہ ساری ڈسکشن آج ہم انشاءاللہ اس حوالے سے کریں گے. میں اسٹارٹ کرتا ہوں پہلی ڈسکشن کو حماس بھائی کے ساتھ. ایز یوزول میرے ساتھ میرے پینلسٹ بردر احمد خان اور بردر حماس موجود ہیں. جو سب سے پہلی چیز میں حماس بھائی آپ کی طرف آنا چاہوں گا, and I want you to actually comment on that inshallah, and then we'll start a discussion from there, کہ عورت مارچ اور ویمن رائٹس, آر دے دا سیم تھنگ. کیا عورت مارچ پرائمریلی ویمن رائٹس کی ایک موومنٹ ہے جس کی پرائمری ڈیمانڈ عورت کو ان کے حقوق دینا ہے, یا دے ہیو سم ادر بیک گراؤنڈ, سم ادر ایجنڈا, یا پھر وہ کچھ اور چیزیں چاہتی ہیں. آفٹر گوئنگ تھرو دیئر ڈیمانڈز اینڈ آفٹر گوئنگ تھرو دیئر ویب سائٹس اینڈ آل دا تھنگز دیٹ دے ڈسپلےڈ, وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی, یہ جو ہم نے ٹائٹل چوز کیا یہاں پر کہ وومن رائٹس ورسز عورت مارچ, ٹھیک ہے. وومن رائٹس جو ورڈ ہے, آپ بہت سادہ ورڈ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق, ٹھیک ہے. عورتوں کے حقوق, اور اس میں یہ ایک براڈ ٹرم ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر کچھ بھی آ سکتا ہے. اس کے اندر آپ یہ ایک ہے کہ ہم عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, اسلام بھی عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے, کئی ڈفرینٹ لوگ جو ہیں عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے. ان عورتوں کے حقوق کو ریچ کس طرح کیا جائے, کس طرح اپروچ کیا جائے, وہ چیزیں ایک ڈفرینٹ قسم کی آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں. اسلام ایک طریقے سے اپروچ کرتا ہے اور دوسری آئیڈیالوجی دوسرے طریقے سے اپروچ کرتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وومن رائٹس جو ہے وہ ایک جنرل ٹرم ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں جو عورت مارچ ہے, عورت مارچ اسینشلی یہ جو لفظ تو عورت مارچ کہا جاتا ہے, اور مطلب یعنی ہمارے سامنے اپیرنٹلی سامنے آتا ہے لفظ کہ اس سے یہی پریمس آتا ہے کہ جی یہاں پر وومن رائٹس کی بات ہوگی اور یہ وہ چیزیں. دراصل وومن رائٹس ایگزیکٹلی یہ اس طرح اسٹرکٹلی وومن رائٹس نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ دراصل فیمنزم کی ایک موومنٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کو انہوں نے اس کے اندر یہ موومنٹ کے اندر ٹائٹل دیا عورت مارچ کا, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر انہوں نے پرائمری ان کا ایجنڈا جو ہم نے سارا پڑھا تھا, اور ہم نے لاسٹ شو میں بھی یہ چیز واضح کی, لاسٹ شو میں ایسی چیزیں بھی تھیں جن کا ویمن رائٹس سے تعلق نہیں تھا, وومن رائٹس سے تعلق نہیں تھا, انوائرمنٹل رائٹس تھے اس میں, اور بھی دیگر چیزیں تھیں جن میں ان کا اسپیسیفکلی ویمن رائٹ سے تعلق نہیں تھا. بالکل بالکل. اور انشاءاللہ ہم آج دیکھنا چاہیں گے کہ ان کا کن چیزوں کے ساتھ تعلق. بالکل بالکل, ہم یہ چیز کلیریفائی کریں گے کہ مطلب یعنی جو وہ ان کے ہم نے ڈیمانڈس میں بھی دیکھا کہ یہ ایکسٹرا چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر یہ چیز کلیریفائی کرنا چاہیے کہ یہ جو اسٹرکٹلی وومن رائٹس نہیں ہے, یہ ایک فیمنزم کی موومنٹ ہے, ٹھیک ہے. اور فیمنزم جو ہے وہ بھی ایک اسپیسیفک فارم آف فیمنزم یہاں پر سوشلسٹ فیمنزم ہے, جو کہ اسٹرکٹلی وومن رائٹس سے ایسوسیٹڈ نہیں ہے. میں یہاں سے پوچھنا چاہوں گا کہ بیفور ایکچولی گو تھرو دیٹ, فیمنزم ایک بہت کامن ٹرم ہم یوز کرتے ہیں, اینڈ آئی تھنک دیر آر لاٹ آف ڈفرنٹ انڈرسٹینڈنگز اینڈ ویریس میننگز آف فیمنزم. تو جب ہم بات کر رہے ہیں فیمنزم کی, تو سوال یہ ہے کہ یہ جو عورت مارچ ہے یہ کس فیمنزم سے ایسوسیٹڈ ہے اور اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے. بیکاز میرا ویسے واقعی ایک جنرل پرسن کے حوالے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سڈنلی ویمنس ڈے کے اوپر ایک عورت مارچ کہاں سے ایک دم اتنا ایک بڑا سرکل نظر آ گیا. ویئر ڈڈ دے کم فرام, واٹ واز دیئر بیگیج بیہائنڈ دیم, رائٹ. تو
فیمنزم آپ نے کہا کیسے ایسوسیٹیڈ ہے, وچ ٹائپ آف فیمنزم آر وی ٹاکنگ اباؤٹ ہیئر؟ اچھا ہاں جی, سب سے پہلے جو فیمنزم کی جنرل ڈیفینیشن ہے نا وہ یہ ہے کہ سوشو پولیٹیکل ایکوالٹی آف دا سیکسز. ٹھیک ہے, اس سے مراد یہ کہ سوشل ایکوالٹی اور پولیٹیکل ایکوالٹی ہونی چاہیے سیکسز کی. ٹھیک ہے نا. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اسی طریقے سے ہو, اسی فریم ورک سے ہو, اس میں ظاہری بات ہے پالیٹکس آ جاتی ہے اور ڈفرینٹ طریقوں سے یہ پولیٹیکل سسٹم اسٹیبلش ہوتے ہیں. تو جو یہاں پر جو عورت مارچ والی فیمنزم ہے جیسا کہ آپ نے پوچھا, وہ بیسکلی اسٹرکٹلی سوشلسٹ فیمنزم ہے, سوشلسٹ فیمنزم ہے. فیمنزم کی اگر آپ ہسٹری بھی دیکھیں تو اس کے اندر شروع میں یہ شروع جہاں سے ہوئی, اس میں لبرل ڈیموکریسی کے آئیڈیاز سے شروع ہوئی تھی, جس کے اندر جو کہ فرسٹ ویو فیمنزم تھی جنہوں نے بات کی تھی کہ ہمیں پولیٹیکل ایکوالٹی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس ٹائم پہ تھا جب عورتوں کو کی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن نہیں تھی. ہاں جی بالکل, یہ بلکہ ویسٹ میں نہیں تھی. ٹھیک ہے نا, ویسٹ میں ہم ویسٹ میں اسپیسیفک کریں گے کیونکہ وہاں سے یہ رائز کیے, کیونکہ کچھ اور علاقے تھے وہاں پر ڈفرینٹ طریقے سے. تو یہ ارلی 20th سینچری ہے, یہ 19th سینچری, ارلی ٹو مڈ 19th سینچری سے اسٹارٹ ہوا ہے اس کے اندر ڈیولپمنٹ, اور پھر 20th سینچری میں یہ کافی اوپر گیا. تو اس کے اندر پرائمریلی جو بہت ہی جلد نا اس کی ایسوسیشن ہوگی فیمنزم کی, جو لبرل فیمنزم کی ایسوسیشن ہوگی مارکسسٹ فیمنزم کی کے ساتھ, مارکسسٹ یا سوشلسٹ فیمنزم کے ساتھ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اب ایک منٹ میں تھوڑا سا سمجھنا چاہوں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ شروع جب ہوئی تھی یہ موومنٹ, یہ ویمنز ریپرزنٹیشن ان دا پولیٹیکل ایرینا سے شروع ہوئی. ٹھیک ہے جی جی, اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ اس ڈیمانڈ کے اندر. ہاں جی ہاں جی. تو یہ چینج کیسے ہوئی ہے سوشلزم یا مارکسزم کے اندر؟ اچھا, یہ چینج کس طرح ہوئی؟ کیونکہ دراصل اس کے اندر آئیڈیاز جو ہیں جو کہ تھنکرس سے وہ اس میں آئے ہیں اس والی سائڈ سے جو کہ سوشلسٹ ایرا سے. اس کی وجہ سے یہ تھنکر اس طرح نہیں, کیونکہ اس کی جو آئیڈیا تھا نا وہ بیسکلی وہ یہ ڈگ آؤٹ کرنا چاہتے تھے کہ واٹ از دا مین پرابلم کیا ہے, کس وجہ سے یہ انیکوالٹی آتی ہے سیکسز کی. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جو پرپوزل آیا وہاں پر, ٹھیک ہے نا, فیمنزم کی دراصل ملٹیٹیوڈ آف ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے, نان سوشلسٹ فیمنزم بھی ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن سب سے پاپولرائز سو کالڈ اسلامک فیمنزم بھی ہے. ہاں, اسلامک فیمنزم بھی ہے. اور یہاں پر جو سب سے پاپولرائزڈ فیمنزم کی فارم ہے نا وہ یہی ہے, سوشل فیمنزم اور لبرل فیمنزم. تو فیمنسٹس نے کیا دیکھا سوشلزم کے اندر جو ان کو اٹریکٹ کیا اس پہ, اور انہوں نے اس کو اپنایا؟ کیا چیز تھی وہ؟ دراصل اس میں انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر ایک اتھارٹی فگر ہے. ٹھیک ہے نا, اور آپ دیکھ سکیں سوشلزم میں کیا ہوتا ہے, وہ ایک برجوا, ٹھیک ہے نا, اور پرولیٹیریٹس. ٹھیک ہے نا, یعنی ورکنگ پور کلاس, اور ایک اس کا جو حکمران ہے جو کہ اس کے اوپر سبجوگیشن کر رہا ہے اس کی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بھی انہوں نے اس کو اسی انڈرسٹینڈنگ سے لیا کہ انہوں نے اس کو جینڈر کے اندر انہوں نے فریم ورک دیا. انہوں نے دیکھا کہ دیکھیں جو مرد ہے وہ حکمران ہے, اور وہی حکمران ہے, اور عورتوں کے اوپر ان کو سبجیگیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اس آئیڈیا, اس پرسپیکٹو سے دیکھا کہ پولیٹیکل پاور بھی جو ہے مردوں کے پاس ہے, پارلیمنٹ میں بھی ریپرزنٹیشن ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے بہت یہ ایک پیرالل تھا دونوں چیزوں, یہ پیرالل تھا, اور اس وجہ سے یہ سوشل فیمنزم جو ہے یعنی if I were to summarize, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سوشلزم میں کیونکہ ایک ہائرارکل اسٹرکچر کے اینٹی ہائرارکل اسٹرکچر ہے, اور فیمنزم نے بھی یہی سمجھا کہ مرد ہمارے پیٹریارکی سے انہوں نے سفر کیا ایک قسم کا in their whatsoever means and ways. انہوں نے سمجھا کہ چونکہ وہاں پہ اس چیز کے خلاف اینٹائی موومنٹ ہے, تو انہوں نے سمجھا کہ یہ شاید وہی موومنٹ ہے جو ہمیں ہمارے اس مقاصد تک پورا کر سکیں کہ ہم اس ہائرارکی جو ایون جینڈر کے اندر موجود ہے اس کو ہم ختم کر سکیں. ہاں جی, دراصل ہاں جی دیکھیں سوشلزم ہے کہ بیسکلی ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ہائرارکی ان شارٹ. تو وہ کیونکہ کہتے ہیں کہ ہائرارکی کی وجہ سے جو ہے انجسٹس وغیرہ پیدا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہاں پر جو مرد کی ہائرارکی ہے نا یہ غلط ہے, تو یہ آئیڈیاز اس طرح نہیں ہے کہ مطلب یعنی انہوں نے یہ میچ کیا, انہوں نے ایک پرسپیکٹیو شو کیا کہ یہ پاور کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا, کہ پاور زیادہ ہے اس وجہ سے یہ انجسٹس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, مرد کی پاس چونکہ پاور زیادہ ہے اس لیے یہ مسئلہ ہو رہا ہے, اس لیے ہمارے ساتھ انجسٹس ہو رہا ہے. اس سوچ کو لے کے انہوں نے اس آئیڈیا کو پھر. اچھا, اس میں ایک سوری بات میں یہاں پہ کروں, اور ضروری نہیں ہے کہ کسی کے مطلب یعنی اس میں مطلب یعنی اس طرح یہ کافی ڈائنامک چینج ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ if they are anti-hierarchical structure for example in any way whatsoever, تو ایون اس کا مطلب ہے کہ فیمیلز کی بھی وہ یعنی وہ ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں, وہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کریں گے فیمیلز کو رائٹ زیادہ ملے مردوں سے. ہاں جی, دیکھیں نا جنرلی جو ڈیفینیشن آتا ہے ایکوالٹی آف دا سیکسز سے آتا ہے, لیکن ان پریکٹس یہ چیز نہیں ہوتی. وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے مانگتی ہیں مجھے ہمیں زیادہ رائٹس دیے جائیں, بینیفٹس دیے جائیں مردوں سے, تب جا کے سیٹسفیکشن ہوگی. کچھ جگہوں پہ وہ مطلب یہ امبیلنس ہوتا ہے پھر.
ٹھیک ہے نا, وہ امبیلنس شو ہوتا ہے, نظر آتا ہے کہ وہ دراصل یہاں بات ایکوالٹی کی نہیں ہو رہی بلکہ یہ سپریورٹی کی ہو رہی ہے. اور کچھ فیمنسٹ ہیں, اسکالرلی فیمنسٹ, جو باقاعدہ کہتے ہیں کہ فیمنزم از ناٹ جسٹ ایکوالٹی آف دا سیکسز, اٹس بیسکلی سپریورٹی آف فیمیل, اور وہ باقاعدہ کہتی ہیں جو اکیڈیمکس بھی ہیں کچھ. تو اس میں یہ بڑا ہی ان کے اندر اچھا یعنی ایک اسکول آف تھاٹ ہے اس قسم کا, اس طرح کا اسکول آف تھاٹ ہے. اور دیکھیں اس یہ بہت ہی, چونکہ یہ بہت ہی ڈس آرگنائز سی موومنٹ ہے, مراد یہ ہے کہ اس کا چونکہ اوریجن ایک طرح کا نہیں ہوا, اس کی ڈیفینیشنس پہ آج تک ایگری نہیں کیا, ٹھیک ہے, اس کی ڈیفینیشن آج تک ڈسپیوٹیڈ ہے, ٹھیک ہے, اور ہر ٹائپ آف فیمنزم ڈفرینٹ قسم کی اس کی ڈیفائن. یہ جب بات کرتے ہیں فرسٹ ویو, سیکنڈ ویو, تھرڈ ویو, اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ لیکن فرسٹ ویو کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. فرسٹ ویو جو ہے یہ جو ہوا, جو ایونٹس ہوئے بیسیکلی ویسٹ کے اندر, یہ اس سے ایسوسیٹیڈ ہے. کیونکہ فرسٹ ویو میں مثال سفریجسٹ موومنٹ, سفریجسٹ موومنٹ جو فرسٹ موومنٹ ہے اس کے اندر انہوں نے پولیٹیکل ایکوالٹی چاہیے, سیکنڈ موومنٹ نے انہوں نے اور چیزیں چاہیے, تھرڈ میں اب یہ جو تھرڈ آج کل چل رہی ہے اس کے اندر اور ایجنڈاز جو ایڈ ہو رہے ہیں, جیسے LGBTQ والا جو ایسوسیشن ہے وہ تھرڈ اسٹرکٹلی. میرے ایک سوال, یہ پہلے نہیں تھی, یہ پہلے نہیں تھی, یہ بعد میں آئی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب پاکستان کے اگر ہم کانٹیکس میں آئیں, ٹھیک ہے نا, اس میں اب یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے 1950s سے ہی آن ورڈس جو ہے نا, یہ یعنی 47 to 50s کتنا کے ٹائم ہے, 50s سے ہی ایک ایسوسیشن انوالو تھی جو کہ وومن اسٹرکٹلی جو کہ سوشلسٹ موومنٹ وومن رائٹس کی, اس کا نام تھا ڈیموکریٹک وومنز ایسوسیشن. ایک منٹ میں اس سے پہلے بات کر لوں, ہم پاکستان میں بات کریں, ابھی ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ فیمنزم کے بعد, کہ فیمنزم کی ہم نے ہسٹری کی بات کی, ہسٹری کے بعد ہم اب یہ بات کرنے لگے ہیں کہ اس پاکستان کے اندر جو فیمنزم پایا جا رہا ہے یہ کس طریقے سے, وہ کہاں سے ریلیٹ کر رہا ہے, اور پھر ہم اس کو ریلیٹ کریں گے عورت مارچ کے ساتھ, کہ وہ عورت مارچ کے ساتھ یہی چل رہے ہیں ہمارا. ہاں جی بالکل. دراصل دیکھیں عورت مارچ جو ہے وہ اس طرح نہیں آئی, اس سے پہلے کئی ملٹیپل موومنٹس ہیں اور وہ سوشلسٹ موومنٹس ہیں اور اس سے ان کا اوریجن ہوا, ٹھیک ہے. 1950s کی جو ہماری ڈیموکریٹک وومنس ایسوسیشن ہے, اور انہوں نے باقاعدہ پاکستان کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے ساتھ مل کے انہوں نے باقاعدہ وومن رائٹس کے ورک کیے. اس میں جو ان کا پولیٹیکل لٹریچر ہوتا تھا, جو پھیلایا جاتا تھا, جس طریقے سے, جس میتھڈ سے وہ یہاں پر مطلب کرتے تھے وومن رائٹس کو لے کے آنے, وہ سارے سوشلسٹ تھاٹ سے, سوشلسٹ لٹریچر سے آیا. اس کے بعد یہ جو ہماری عورت مارچ میں بھی, ٹھیک ہے نا, اس کے اندر ان کی کچھ ہماری جو فیمنسٹ ہیں پاکستان کی فیمنسٹ, ان میں سے ایک بڑی مشہور فیمنسٹ ہیں, ان کا نام ہے عافیہ ضیاء, ٹھیک ہے نا. اور وہ بات یہ اسی جو ہمارا جو پوائنٹ ہے بیسکلی کہ کیا عورت مارچ اور وومن رائٹس علیحدہ چیزیں ہیں, یہ باقاعدہ ان کی باقاعدہ بک ہے جس کا نام ہے فیتھ اینڈ فیمنزم ان پاکستان, ٹھیک ہے, 2017 میں پبلش ہوئی ہیں. یہ فیمنسٹ اسکالر ہیں یہاں کی, ٹھیک ہے, پاکستان کی, اور انہوں نے نا بیسکلی اپنے 3 پوائنٹس یہاں پر ایک دیے ہیں. ان میں سے اگر آپ یہ ویڈیو رن کریں تو ہم ویڈیو رن کرتے ہیں, سامنے سے دیکھ لیتے ہیں. ہائپوتھیسس یہی ہے کہ سیکولر ریزسٹنس پر مشتمل جو موومنٹس کو اسلامک پالیٹکس کا سامنا کرنا پڑا ہے اور کرا ہے اور کامیاب بھی رہی ہیں. These are examples of successful movements. And central to my hypothesis is the importance also آف پوائنٹنگ آؤٹ کنسیپچول کچھ کوشش کی ہے میں نے کلیریفیکیشنس کے. مثال کے طور پہ امپاورمنٹ, ایجنسی اینڈ آٹونمی 3 بہت مختلف چیزیں ہوتی ہیں, ان کے گولز فرق ہوتے ہیں. اینڈ آئی تھنک وی مکس اٹ اپ, اینڈ NGO jargon میں بھی دیز تھنگس گیٹ مکسڈ اپ, بٹ دے ہیو ویری ڈفرنٹ گولز. Just like women's rights and feminism have quite different goals. They may be converging on certain points, lekin unki jo ultimate sort of methodologies may also be similar, but the goals, the larger goals can be quite different, and there's a departure that take place. Okay. یہ ضرور میں کہتی ہوں کہ دیر از, اینڈ آئی پوائنٹ آؤٹ مائی آرگیومنٹ یا بائس کہہ لیں آپ, یہ ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک یو کین بی سکسیزفل فائٹنگ فار ویمنز رائٹس ود ان دی اسلامک فریم ورک. اوکے, دیٹس اے پرابلم. اینڈ ایک چیپٹر جو ہے اس پہ میں آپ کی توجہ اس بات پہ لے کے آتی ہوں کہ یہ صرف کوئی خاص طبقہ نہیں ہے جو اس بات کی کوشش کرتا ہے. اسلامک فیمنسٹ یا جو اسلام کے اندر کام کرتے ہوئے, وہ صرف خواتین کی تحریک نہیں رہی ہے, بلکہ 9/11 کے بعد جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ ڈونرز جو انٹرنیشنل عالمی ہیومینیٹیرین ورک اینڈ ڈیولپمنٹ ورک کے حوالے سے بہت سے ڈونرز بھی اس بات میں شامل ہوئے ہیں. انہوں نے کوشش کی ہے کہ اسلام کے اندر اور اسلام کو انسٹرومنٹلائز کیا جائے. اچھا, اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں اس ویڈیو کے اندر, ٹھیک ہے. وہ ایک یہ ہے
کہ فیمنزم اینڈ وومن رائٹس آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. یہ ان کے خود بقول کہ یہ فیمنزم اور وومن رائٹس جو ہیں ان کے ڈفرینٹ گول ہیں, یہ انٹرسیکٹ کرتے ہیں لیکن ان کے ایونچوئل گولس ڈفرینٹ ہیں اور کچھ اوور لیپنگ ہے مگر اوور لیپنگ ہے. آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ وومن رائٹس اسٹرکٹلی وومن تک رہتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو فیمنزم ہے اس کے اندر وہ ساری سوشلسٹ پالیسیز آتی ہیں, اس کے اندر یہ انوائرمنٹل رائٹس آ گئے, اس کے اندر یہ والے پرائیویٹائزیشن آف یہ آگے, اس میں یہ ڈفرینٹ قسم کی پولیٹیکل پالیسیز ہیں, اکنامک پالیسیز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں بیچ میں سوال یہ کہ وائی نیمڈ فیمنزم. ہاں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بات اگر وہ سوشلسٹ موومنٹ ہے فار ایگزامپل, تو انہوں نے کیوں فیمنزم کو, آر دے دی ایجنٹس آف دی فیمیل ایجنٹس آف دی سوشلسٹ پارٹی, اور میرا خیال ہے کیونکہ اب اچھا ذرا یہ 21 سینچری میں جو ہے نا سوشلزم اور کمیونزم جو ہے اس کی وہ اتنی زیادہ وہ نہیں ہے, اب اٹریکشن نہیں ہے لوگوں کی اس کے لیے. دیکھیں اس کی 21 سینچری میں فیمنزم جو ہے زیادہ اچھا لیبل ہے بذریعے کمیونزم یا سوشلزم. یہ بھی ہے, دیکھیں کسی نہ کسی طرح انہوں نے انٹروڈیوس کروانا تھا دوبارہ سے سوشلزم کو, اسٹرکٹ سوشلزم کو پاکستان میں. اگر انہوں نے فیمنزم لے لیا تو اس میں کیا ہے. اب آگے بھی یہ جو 2 پوائنٹس ہیں مصافیہ کے جو انہوں نے مینشن کیے تھے کہ وی کینٹ ورک ان, انہوں نے خود ایکسپلیسٹلی اگر آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ وی کین ناٹ ورک ان اسلامک فریم ورک. جی بالکل کھل کے انہوں نے بات کی ہے, یعنی فیمنسٹ آئیڈیلز اور گولز جو ہیں وہ اچیو نہیں ہو سکتے اسلامک فریم ورک میں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ انہوں نے اب اس میں آپ داد دیں ان کی کہ آنیسٹی, ٹھیک ہے نا, کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیمنزم کا جو فریم ورک ہے اور جو اسلامک فریم ورک ہے وہ ڈفرینٹ فریم ورک. کیونکہ آئی تھنک شی ریئلائزز کہ یہاں پہ کانٹرڈکشن ہے, یہاں کانٹرڈکشن یا تو ایک اٹ کین بی آئیدر, ہاں جی, اٹ کانٹ بی بوتھ, اٹ کانٹ بی بوتھ. اور تیسری بات انہوں نے کہا ہے کہ دوز ہو وانٹ ٹو سپورٹ فیمنزم, جو فیمنزم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, مسٹ آلسو سپورٹ سیکولرزم, ٹھیک ہے, بیکاز وہ اسلام کو اگر آپ ہٹاؤ گے تب بھی آپ فیمنسٹ گولز کو اچیو کر سکتے ہو, وہ سیکولرزم کے فریم ورک کے انڈر ہو سکتا ہے. اسلام ایک یونیک, یہ یونیک چیز ہے, اور اسکالرز, ویسٹرن اسکالرز بھی اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا یونیک آئیڈیا ہے جس کے اندر آپ بندے کی جو پرسنل فیتھ ہے نا اس طرح انٹر لنکڈ ہے یہ پالیٹکس کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. یعنی آپ کا جو فیتھ ہے انسیپریبل ہے فرام پالیٹکس, ٹھیک ہے نا. فیتھ کی مینیفیسٹیشن آپ کی ہر اسپیکٹرم آف لائف کے اندر نظر آئے گی, ہر واک آف لائف میں آپ اس کو سیپریٹ نہیں کر سکتے. اور کہتے ہیں پولیٹکس میں اسپیسیفکلی, کیونکہ دیکھیں آپ کرسچینٹی اور باقی ادیان میں, سیکولرزم تو ہے ہی سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ, بالکل, اور سیکولرزم ہے ہی سیپریشن آف ریلیجن اینڈ اسٹیٹ, ٹھیک ہے. اور یہاں پر وہ آتی ہیں, اور یہاں انہوں نے کھل کے کہا کہ جو بھی فیمنزم کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے دے ہیو ٹو مطلب یعنی سپورٹ سیکولرزم. اچھا یہ 3 پوائنٹس سے ہمیں یہ چیز تو کلیئر ہوگی کہ فیمنزم اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے شیئر کیا ہے, اسپیشلی ان لوگوں کے لیے, ان مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے جو اسلامک بلیفس رکھتی ہیں اور چاہتی بھی ہیں کہ پاکستان جو ہے کہ اسلامک کنٹری رہے, مگر وہ چاہتے ہیں کہ اس موومنٹ کو سپورٹ کریں, یعنی یہ ہو نہیں سکتا. یہاں پر ایک بہت بڑا اور عورت مارچ میں بھی بہت بڑا پورشن ہے اس قسم کی فیمنسٹ کا تھا جو کہ اسلامک فیمنزم والا. آپ کو کہ اس کا مطلب ہے کہ وی کین ناٹ ایکچولی, بہت سے لوگ ایسے بھی آئے ہوئے تھے حجاب کر کے خواتین موجود تھیں آن دا اسٹیج, جو اور ظاہر ہے وہ اپنے پرسنل بلیف کو, اور میں نے کئی لوگوں سے ہم نے کمیونیکیٹ بھی کیا پرسنلی جا کے, اور انہوں نے اس بات کو کہا کہ وی ڈو ناٹ کنسیڈر اٹ ٹو بی اینٹائی اسلام. اور پھر کچھ سوالات کرنے کے بعد ایک خاتون تو یہاں تک ایڈمٹ ہوگی کہ اچھا چلے ٹھیک ہے میں تو ایک لبرل, ہم تو بہت لبرل لوگ ہیں تو شاید ہم نہ سمجھ سکیں اس بات کو جو آپ بتا رہے ہیں, لیکن وی ڈونٹ ڈس ایگری. بلکہ ایک خاتون نے کہا تو میں تو جی بہت اسٹرانگ پریکٹسنگ مسلم ہوں, مطلب یہاں تک کا. سو غلطی وہاں صرف یہ ہے کہ وہ لوگ اس موومنٹ کو اور عورت مارچ کو صرف ویمن رائٹس سمجھ رہے ہیں. ہاں یہ شاید دراصل ایک اور چیز ہے, یہی جو بک میں نے مینشن کیا نا, وہ یہ ریئلائز کرے کہ اس ویمن رائٹس تو شاید تھوڑا سا اس کا اسپیکٹ ہے مگر پیچھے بہت زیادہ اور چیزیں بھی آ رہی ہیں. بالکل. عافیہ ضیاء کی جو بک ہے یہی والی فیتھ اینڈ فیمنزم ان پاکستان, انہوں نے باقاعدہ اسی چیز کو ڈی کنسٹرکٹ کیا ہے, اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو اسلامک فیمنزم ہے نا, اور یہ جو یہ لڑی نکلی ہے کہ دیکھیں ہم اگر اسلام کے اس میں پلڑے میں آ کے اس کو یوز کریں گے تو یہ ہمیں کوئی فائدہ دے گا, لیکن انہوں نے ایگزامپل بائی ایگزامپل شو کیا ہے کہ یہ انسکسیزفل ہے. آپ کو اسٹریٹ فارورڈ سیکولر طریقے سے آپ کو ایڈمٹ کرنا چاہیے, if you are sincere with the movement, if you are sincere with the movement you have to admit it. ٹھیک ہے. دراصل یہ بھی دیکھیں کہ ویسٹ کے اندر بھی آپ دیکھیں یہ لازمی ہوگا کہ اگر آپ نے ایک آئیڈیالوجی لے کے آنی ہے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس کے آہستہ آہستہ سارے اسپیکٹ جو ہے نا وہ اس میں بیچ میں انٹیگریٹ کرنے, ٹھیک ہے. مے بی فرسٹ اس طریقے سے نہیں لیں گے, کیونکہ دیکھیں فیمنزم ویسٹ میں بھی اس طرح نہیں آئی اسٹریٹ فارورڈ, تھرڈ ویو اسٹریٹ نہیں آئی.
فرسٹ ویو پھر سیکنڈ ویو پھر تھرڈ ویو، ہر ایک کے اندر سلو پروسیس اور سلو پروسیس رہا ہے. دیکھیں اگر یہاں پر بھی وہ انٹروڈیوس ہوتی ہے فیمنزم، ٹھیک ہے نا، تو اس کے اندر بھی اس کے سارے اسپیکٹ، ان کا ایونچوئل گول یہی ہے. دراصل آپ ویسٹ کے حالات دیکھ لیں کہ انہوں نے جس طرح وہ لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح ادھر بھی انہوں نے لے کے آنا ہے. اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے. اچھا ایک چیز فائنل، ابھی تک اگر لوگوں کو اس چیز پہ اعتراض ہے کہ عورت مارچ اور کیا کہتے ہیں کہ سوشلزم کا کوئی لنک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یا سوشلسٹ موومنٹ کا لنک نہیں ہے، تو یہ جو ہم نے ایک بڑی چیز بڑی مشہور ہوئی تھی کہ جی فرانس کا فلیگ، جی فرانس کا فلیگ انہوں نے پکڑا ہوا ہے اور یہاں پر لوگوں نے بہت ایشو اٹھایا تھا. دراصل اب اس کی ریئلٹی یہ ہے کہ وہ فرانس کا فلیگ نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ ایک اور موومنٹ ہے جو کہ 2018 میں بنی تھی جس کا نام ہے وومن ڈیموکریٹک فرنٹ، ٹھیک ہے. اور وومن ڈیموکریٹک فرنٹ جو ہے وہ باقاعدہ اپنے منشور کے اندر بتاتی ہے کہ دس از اے سوشلسٹ آرگنائزیشن، ٹھیک ہے نا. اور وہ اس کا فلیگ جو ہے 2020 والی مارچ میں بھی اور 2021 کی مارچ میں بھی یہ فلیگ جو ہے ان کا پرومیننٹ فلیگ رہا تھا. اور باقاعدہ ٹویٹر پہ انہوں نے کلیریفائی کیا کہ جی یہ جو فلیگ اوپر گیا ہے یہ فرانس کا فلیگ نہیں. انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ ہمارے کلرز بھی ڈفرینٹ ہیں. انہوں نے کہا یہ بلکہ جو ریڈ ہے اسکرین پہ ڈسپلے کر دیتے ہیں، ڈسپلے کر دیں. انہوں نے یہاں پر کہا ہے کہ جو ریڈ سائڈ ہے، لیفٹ کی ریڈ سائڈ ہے، اٹ از فار دا سوشلسٹ ریولیوشن. یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے، یہ ان کی آفیشیل ٹویٹر میں بھی ہے، انہوں نے پوسٹ کیا. انہوں نے کہا وائٹ از فار پیس اینڈ پرپل از فار فیمنزم، ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں کچھ رہ ہی نہیں گیا یہاں پر، ٹھیک ہے. اور عورت مارچ جو ہے فلی اس ایجنڈے کے ساتھ جو ہے ان کے جو آرگنائزرز ہیں وہ وومن ڈیموکریٹک فرنٹ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سوشلسٹ موومنٹ ہے، یہ ساتھ ساتھ یہ فیمنزم کی موومنٹ ہے، ٹھیک ہے. دس از ناٹ فار وومن رائٹس. اینڈ وی کنکلوڈ ود دیٹ کہ یہ چونکہ فیمنزم کی موومنٹ ہے اور سوشلسٹ موومنٹ ہے، اکارڈنگ ٹو دا فیمنسٹس اینڈ دی academic feminists of Pakistan, this movement does not harmonize in any way whatsoever with Islam. تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام ایز اے پریکٹسنگ مسلم اس عورت کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، ان کو ایک غلط فہمی یہ لگ گئی کہ شاید یہ جو عورت مارچ کے نام سے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ عورت کے حقوق کی بات کر رہے ہیں اور یہ عورت کو شاید جو مظالم ہیں ان سے چھٹوانے کی بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اگر ایسا ہوتا تو مسلمان سب سے زیادہ ان کے ساتھ ہونے چاہیے تھے. آگے چلتے میرا خیال ہے بہت زیادہ ڈسکشن، بہت زیادہ پریلیمنری ڈسکشن میں ہمارا ٹائم لگ گیا. آئی وانٹ ٹو گو ٹو دی ڈیمانڈز. ایکچولی ہم نے کچھ ڈیمانڈز وہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہاں اب ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 2021 کی جو ان کی نئی اپڈیٹڈ ڈیمانڈس ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر کچھ یہ زیادہ بہت ہی سٹل طریقے سے انہوں نے نا یہ انٹروڈکشن کی ہے سوشلسٹ سسٹم کی. انہوں نے بڑے لا کے جو ہے نا بہت ہی کیئرفل ورڈنگ کے ساتھ چیزیں لکھی ہیں. اور ہم یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایکچولی میں سوشلزم کی جو موومنٹس ہیں ویسٹ کے اندر، ان کے جو ایکچوئل پیچھے وہ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں اور یہاں پر انہوں نے انٹروڈکشن کرنے کے لیے کس طریقے سے انٹروڈیوس کیا. مطلب آپ کے خیال میں بہت سٹل لینگویج انہوں نے یوز کی ہے اور بہت ڈیٹ ان کے ورڈنگز بہت the choice of words is very careful, ingenious آپ یہ کہہ سکتے ہیں. چلیں جی ہم میرے خیال ہے ڈیمانڈ نمبر 2 پر ہم پہلے بات کر لیتے ہیں. اور ڈیمانڈس پہ نہیں جائیں گے، میرا خیال ہے ہم سلیکٹیو 2-3 ہم اس میں ڈیمانڈس پہ چلے جاتے ہیں. میں پہلی ڈیمانڈ نمبر 2 کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں انشاءاللہ and then we'll discuss. The demand number 2 is we demand an urgent end to efforts to privatize the healthcare system, which is turning healthcare into a for-profit business rather than public service. We assert universal healthcare for all individuals to be the state's responsibility. Now, apparently it looks very fine کہ privatization of health اس لیے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اگر privatise کر دیا تو اس سے obviously کیا ہوگا، affordability کا بھی مسئلہ ہو جائے گا. It wouldn't be across all the society کے جو پورے levels ہیں ان تک نہیں پہنچ سکے گا. So what do we actually want to talk about it? اچھا ہم بس اس میں یہ چیز درج کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو privatization of کے خلاف ہونا، ہر قسم کی چیز کے پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہونا، میجورٹی آف دا چیزیں، یہ دراصل یہ اسٹرکٹلی سوشلسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے، اپروچ ٹو تھنگز ہے. So you're saying کہ بیسیکلی یہ اسی بیک گراؤنڈ سے بات ہاں، تو اس سے مراد بس یہی ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ سوشلسٹ ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہاں وہ درست ہے اس میں، ہاں جی اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں. آپ ہیلتھ کیئر سسٹم کو اگر آپ پبلک سیکٹر سے اپروچ کریں اور پھر پبلک سیکٹر کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، یہ بہت اچھی چیز ہے، بینیفیشل چیز ہے. اور مطلب یعنی ایون دو اب دیکھیں اسلام کے اندر کچھ چیزیں پرائیویٹائز بھی ہو سکتی ہیں اور کچھ چیزیں پبلک بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ ادھر بیلنس لے کے چلتا ہے اسلام دونوں چیزوں کا. لیکن اس کے اندر اسٹرکٹلی جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ
مطلب یعنی پبلک اور پبلک ہو, یعنی خیال اسلام تو اس چیز کو بات کرتا ہے کہ یہ چیز پرائیویٹائز ہونی چاہیے, لیکن ریگولیٹ جو ہے اس کو گورنمنٹ کرے, اور گورنمنٹ جو ہے اپنے جو گیون انسٹرکشن یا گائیڈ لائنس کے اندر وہ چیز آپریٹ کر سکتی ہے, لیکن پرائیویٹائزیشن میں ایز لانگ ایز کہ اس کے اندر کوئی بہت بڑا نقصان نہ ہو, تو دیر از نو پرابلم وٹس ایور ان دیٹ. ہاں جی. اچھا جی, میرا خیال ہے 4th پہ جاتے ہیں, وی گو ٹو دیٹ انشاءاللہ. وی assert that the carceral and punitive measures such as capital punishment and chemical castration does little to prevent gender-based violence, nor is there enough evidence to show that it is deterrent for sexual crimes. We demand meaningful structural reform that overturns patriarchal structures such as the legal system, rather than short-term measures such as the provision for chemical castration as part of the anti-rape ordinance 2020. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ قسم کی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. اب اس کے اندر انہوں نے ٹیکنیکلی یہ باتیں جو ہے نا بڑی مطلب یعنی آپ کے دقیق طریقے سے انہوں نے یہ لکھا. سوری, میں اس سے پہلے آپ سے بات لینے پہلے میں ان پہ احمد بھائی سے آؤں گا, بیکاز دس از آئی تھنک ہز ڈومین ایز ویل ان ٹرمز آف لا اینڈ لیگل ورڈنگز. ہاؤ ڈز آپ کے خیال میں یہ جو قانون جو انہوں نے ورڈز استعمال کیے ہیں, آر دے ایکچولی اسپیکنگ اگینسٹ دا کیپٹل پنشمنٹ؟ دیکھیں, اگر ہم اسٹرکٹلی ان کے ورڈز پہ لیں تو نہیں, مگر وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ کارسل پنشمنٹس جو ہیں یعنی جیل ڈالنا اور یعنی امپریزنمنٹ جو ہے وہ ڈیٹرنٹ نہیں ہے. تو میرا خیال یہ تو بہت ان ایکوریٹ اسٹیٹمنٹ ہوگی کہ وہ ڈیٹرنٹ نہیں ہے. ڈیٹرنٹ ہیں یہ چیزیں, یہ لاز ہیں ہی اس لیے کارسل پنشمنٹس ہوتی اس لیے تاکہ سوسائٹی میں ایک ڈیٹرنٹ رہے, مگر انہوں نے اس کو اسپیسیفکلی جینڈر بیسڈ وائلنس اور سیکشول کرائم سے ایسوسیٹ کیا. تو ہم فار ایگزامپل بلیو کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی جینڈر بیسڈ وائلنس اس لیول تک جائے کہ ریپ ہو یا اس کے رزلٹ میں کوئی قتل ہو جائے, تو اس میں کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے. اور اگر آپ دیکھیں ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ انسیڈنٹس ہوئے ہیں اور پبلک نے بہت واضح ڈیمانڈ کیا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو پنش کیا جائے, پبلکلی ہینگ کیا جائے. اب لگتا ایسا ہے کہ یہ تو ان کو خوش ہونا چاہیے تھا اس طرح کی میجر سے کہ اسٹرکٹ پنشمنٹ ہونی چاہیے. کوئی بھی اگر اس قسم کا کرائم کرے اس کو اسٹرکٹ پنشمنٹ, کیپٹل پنشمنٹ از دا سب سے ہائیسٹ تھریش ہولڈ آف پنشمنٹ ہے, ٹھیک ہے. تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا اس چیز کے اوپر, مگر اس کے اوپر بھی ایک اعتراض ہے. وہ اعتراض ایسا لگتا ہے اس لیے کیونکہ جدھر سے یہ اپنے کانسیپٹس لے رہے ہیں وہ شاید ایک ویسٹرن نوشن آف ہیومن رائٹس ہے, اور ویسٹرن نوشن آف ہیومن رائٹس کے اندر کیپٹل وہ اینٹی کیپٹل پنشمنٹ ہے, ٹھیک ہے, فار واٹ ایور ریزن. تو دس سیمس ٹو سجیسٹ کہ ایک اور ایویڈنس ہے کہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ کہیں اور سے اور کسی اور کلچر سے لی جا رہی ہیں, کوئی اور جو ہے نا پیچھے ان کو بتا رہا ہے کہ آپ نے کیا ڈیمانڈ کرنا کیا نہیں. دیکھیں یہ اسٹرکٹلی ابھی آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جی کھل کے کیپٹل پنشمنٹ کے اگینسٹ نہیں بول رہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیکیشن کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چیز انفیکٹو, ہم سمجھتے ہیں انفیکٹو ہے اور اس کے ڈیٹا نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, یہ اوپر نیچے کی لینگویج ہے. دراصل ہمیں پتہ ہے اسٹریٹ فارورڈ کہ اسلام کے اندر جو ہے جو آپ اس طرح کے جو ہیوی قسم کے سیکشول کرائمس ہیں اس کے اگینسٹ کیپٹل پنشمنٹ دی جاتی ہے اور دا چکی بھی ہے, اور دے چکی بھی ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں جی, بالکل دی جا سکتی ہے. اب انہوں نے یہ چیز وہاں سے لی ہے اور پھر اس کے اندر وہ کرنے کی ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, ٹھیک ہے. اوپر سے کیا یہ ڈیٹرنٹ ہے؟ نہیں ہے, نہیں جی, یہ باقاعدہ ڈبیٹیبل معاملہ ڈسکشن ہے باقاعدہ, کیونکہ اس کے اوپر اسٹیٹس موجود ہیں دونوں سائڈوں پہ, ٹھیک ہے نا. اور باقاعدہ ہمارے پاس, اور آج کل تو دراصل کم ہے, اس وجہ سے ہمارے پاس کیپٹل کی افیکٹونیس کے اسٹیٹس کم ہے, کیونکہ آج کل زیادہ تر جگہوں پر اپلائی نہیں ہوتی, لیکن جن جگہ اپلائی ہو رہی ہے مثال کے طور پر سنگاپور وغیرہ میں, اس کے اندر اس کی افیکٹونیس واضح ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور ایک اور مزے کی میں کہوں, اس میں مزے کی یہ چیز ہے کہ ایک اور ٹائپ آف فیمنزم بھی ہے جس کا نام ہے کارسل فیمنزم, ٹھیک ہے, جو کہتی ہے کہ سیکشول کرائمز اور ان چیزوں کے سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. انہی کے اندر ہی ڈویژن ہے. لوگ ایسے ہیں جن لوگوں نے باقاعدہ پبلک ہینگنگ کی بات کی تھی انہی عورت مارچ کے اندر, لیکن وہ ان کے آفیشیل لوگ نہیں تھے جو ان کے ساتھ آنے والے تھے. لیکن آفیشیلی وہ یہ کیوں نہیں چاہتے؟ وہ اس لیے نہیں چاہتے کیونکہ اگر یہ چیز ہو جائے گی نا تو بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے اور وہ پیچھے ہٹ جائیں گے, کہیں گے ہاں ٹھیک ہے ہمارا گول اچیو ہو گیا. نہیں, ان کا یہ گول نہیں ہے, ان کا گول یہ ہے کہ سسٹم کو چینج کیا جائے, پیٹریارکل اسٹرکچر کو چینج کیا جائے. یہی انہوں نے کہا ہے نا کہ ہمیں یہ تو شارٹ ٹرم وہ ہے سولوشن ہے, ہمیں لانگ ٹرم
ٹرم سولوشن چاہیے ہمیں. پیٹریارکل اسٹرکچر سچ ایز دا لیگل سسٹم. اب مجھے نہیں پتا کہ اس سے کیا مراد ہے کہ لیگل سسٹم کے اندر ججز کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ جینڈر ایکوالٹی ہونے, یعنی کوٹا سسٹم ہونا چاہیے عورت ججز کے لیے. یعنی ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ والی پنشمنٹس دے دیں گے نا تو ہماری بہت زیادہ جو آڈینس ہے نا وہ سیٹسفائی ہو جائے گی اور پیچھے ہٹ جائے گھر بیٹھے ہاں ٹھیک ہے انہوں نے یہ میجرز لے لیے بڑے سخت اور انشاءاللہ اس سے جو ہے ایک ڈیٹرنٹ قائم ہوگا. مگر ان کے لیے پورا نہیں ہے. وائی؟ بیکاز دی ایجنڈا از مچ گریٹر دین دیٹ. اچھا یہ ویسے میں ایک ایڈ کروں, کارسرل پنشمنٹ ظاہر ہے وہ پنشمنٹس ہوتی ہیں جو پرزن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے کہ وہاں پہ بھی یعنی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض یہ کیا گیا تھا کہ انہوں نے سیکشولی ہراس کرنے کی کوشش کی ہے اس کی وائف کو نا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو پرزن کے اندر پھینکا گیا, مطلب فار اس ریزنس کی وجہ سے. سو وی سی دیٹ کہ پبلک ان دا پاسٹ ہمارے یہ سسٹم تھرو آؤٹ دا ہسٹری رہا ہے جہاں پہ سیکشول کرائمز کی جو ہے کارسرل پنشمنٹ اور خاص طور پہ کیپٹل پنشمنٹ, تو اسلام بھی اس چیز کو انڈورس کرتا ہے محاربہ کی صورت کے اندر کہ اگر فرض کریں ایک ایسا شخص ہے جو عورتوں کے ساتھ بار بار زیادتی کرتا ہے اور وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس سے پوری سوسائٹی کے اندر ایک امن و امان ختم ہو رہا ہے اور ایک دہشت گردی پھیل رہی ہے, سو اسلام تو کہتا ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے, اس کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹے جا سکتے ہیں اور ڈیٹرنٹ پنشمنٹ ہے. بالکل that's the point. میرا خیال ہے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. I think that's pretty much clear about demand number 4. Demand number 7 کے اوپر میں جانا چاہوں گا. That's related to the drug use. وہ کہتے ہیں کہ drug use as a public health issue, not a legal one. We assert that drug addiction requires a rehabilitative approach that cannot be achieved through criminalization and the carceral justice system. The public health sector must step into treat drug addiction with proper care and mental health support so that individuals can be rehabilitated back into the society. جی اچھا فیمنزم کے ساتھ جب بھی آپ یہاں پر ڈبیٹ کرتے ہیں نا ان معاملوں پہ, لا ورسز پروسیجرل لا, یعنی جو اپلائڈ لا ہے ورسز جو آئیڈیل لا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس میں ہمیشہ یہ فرق ہوتا ہے جہاں پر اگر اپلیکیشن میں مسئلہ آتا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ لا اٹ سیلف میں مسئلہ ہے کئی دفعہ. تو اس کی بھی اگزامپل ایک یہاں پر آ رہی ہے, وہ اس طرح آ رہی ہے کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جو ڈرگ یوز ہے نا وہ اس کو یہ پبلک ہیلتھ کا مسئلہ ہے, یہ لیگل مسئلہ نہیں ہے, اس کو کرمنلائز کرنے سے آپ کا کام حل نہیں ہوگا. اچھا یہ بات آئی کہاں سے ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی دراصل لیفٹ والی پالیٹکس ہے یہاں پر. وہاں پر بھی یہ نا ایک نئی سچویشن جس میں وہ کہتے ہیں لیگلائزیشن آف ویڈ, لیگلائزیشن آف مطلب ڈرگس, اور وہ اس میں وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس کے اندر وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ڈرگ کے اوپر جو اس کے پیچھے بہت زیادہ ہسٹری ہے, اور جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جو کرمنلائزیشن کی وجہ سے نا آپ بلکہ زیادہ نقصان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کو کرمنلائز کر کے وہ روک تو سکتے نہیں ہیں اسے, کہتے ہیں روک تو آپ سکتے نہیں ہیں, تو ایسا کریں کہ اس کو ریگولیٹ کر دیں, لیگلائز کر کے ریگولیٹ کریں, ٹھیک ہے نا. یہ وہاں ہو رہا ہے. انہوں نے اپنی ٹرمز اس طرح یوز کی ہیں کہ جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کی ناٹ بی اچیو تھرو کرمنلائزیشن سے نہیں ہو سکتی, تو اس کو ریہیبلیٹیٹیو اپروچ بڑا انہوں نے نا اس طرح ریہیبلیٹیشن کو آگے رکھ دیا کہ جی ہماری اصل چیز ہم ریہیبلیشن چاہ رہے ہیں بندوں کی, ٹھیک ہے نا. اور دراصل یہ نہیں بتانا چاہ رہے کہ پیچھے جو ہے لیگلائزیشن آف ڈرگز والا معاملہ بھی ہے, ٹھیک ہے. دراصل یہ چیز یہ ہے کہ ریہیبلیٹیشن سے ہم بالکل بھی ڈس ایگری نہیں کرتے. ہونی ہی ڈرگز کی کیوریٹیو سسٹم جو ہے پبلک ہیلتھ کے تھرو ہی ہونی چاہیے اور ان لوگوں کا کیٹرنگ ہونی چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو لیگلائز کر دیا. مثلا جو بندہ اگر مطلب میں اگر ان سے ایک نارمل پرسن کے طور پہ سوال پوچھوں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کو کرمنلائز نہ کیا جائے, تو میں کہتا ہوں پھر اجازت دے دی جائے اور جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیا جائے. سوال یہ ہے واٹ ڈو دے مین, مطلب ایک اچھا ادھر ایک احتمال بھی ہو سکتا ہے جن کی اس ڈیمانڈ کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈرگ ایڈکشن کی بات کریں. ڈرگ ایڈکشن ریکوائرز اے ریہیبلیٹیٹیو اپروچ اینڈ دیٹ اٹ شوڈ ناٹ بی کرمنلائزڈ. ڈز دیٹ مین کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دا ڈرگز اٹ سیلف شوڈ ناٹ بی کرمنلائز, اور ڈرگ ایڈکشن یعنی ایڈکٹس کی بات ہو رہی ہے. اگر تو یہ ایڈکٹس کی بات ہو رہی ہے نا, جو لوگ یعنی ڈرگ ایڈکٹس ہیں ان کو کرمنلائز کرنے کے بجائے ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہیے, تو یہ ڈیمانڈ فیئر ہوگی. ہاں جی. اگر تو یہ اس سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ یار یہ جو سافٹ ڈرگز ہیں ان کو آپ لیگلائز کر دیں, تو وہ پھر شاید ایک نہیں, یہ ظاہری بات. دیکھیں ہم تو یہاں یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ انہوں نے یہ چیز نہیں لکھی, ڈیمانڈ لکھی نہیں ہے بالکل. دیکھیں لیکن جو ایکچولی جو ہم یہاں شروع سے جو بات کریں کہ پیچھے اس کے کہاں سے اس کی جو سپورٹیو ہے, ہمارا بھی پرسنلی بھی ہمارا ایک ڈسٹرسٹ ہے اس موومنٹ کے ساتھ, اس موومنٹ, اور وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ ان لوگوں نے خود دکھایا ہے اپنی. آپ یہ فلیگ کی ایگزامپل لے لیں, بہت زیادہ اور ایگزامپلس بھی ہیں
کہ انہوں نے دکھایا کہ یہ آرگینکلی ایک پاکستانی آرگینک موومنٹ نہیں ہے آف ویمن رائٹس. اگر وہ ہوتی تو شاید ہم زیادہ اس کو سپورٹ کرتے. یہ ایک بوروڈ آئیڈیالوجی ہے اور وہاں سے کیوز لیے جا رہے ہیں, اسی طرح موومنٹ سٹارٹ کی جا رہی ہے اور شاید وہیں لے کے جانا چاہتے ہیں. دراصل آپ دیکھیں نا مسٹرسٹ, بالکل یہ فیمنسٹ جو ان کی لیڈرز ہیں, جو ان کے اسکالرز ہیں, آپ دیکھیں کہ وہ ان کی جو اسٹڈی ہے وہ کہاں سے مثالیں دی ان کی, اس سے وہ ان کی باتیں کلیئر بھی کہہ رہے ہیں. دوسری چیز یہ کہ اگر ہم یہ جو بات انہوں نے کی کہ ڈرگ ایڈکٹس کے معاملے میں دیکھیں, اگر آپ کرنٹ سچویشن بھی دیکھیں پاکستان میں, کیا ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ ڈرگ ایڈکٹس کے معاملے میں جو کہ ایکچوئل ایڈکٹ ہوتا ہے, ہمارے پاس یہاں پر ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں, سارا کچھ ہے ہمارے پاس, بلکہ ان کو وہاں پر انکریج کیا جاتا ہے, بھیجا جاتا ہے, وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کرمنلائزیشن جو ہوتی ہے نا وہ زیادہ تر اسی لیے ہوتی ہے کہ جو ڈرگ کے سیل ہے, پرچیز ہے, اور یہ ہم اس ڈسٹرسٹ کی وجہ سے چاہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں نا, یہ اس کی نیکسٹ فارم میں نہ پہنچ جائیں, جو کہ آج کل ویسٹ میں چل رہی ہے. یہ اسٹیپنگ اسٹون نہ ہو ٹو لیگلائزیشن آف ڈرگس کی طرف. مگر جہاں تک فار ایگزامپل انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا, public health sector must step in to treat drug addiction with proper care and mental health support so that individuals can be rehabilitated back into society. تو یہ اچھی لیکن اب ٹائٹل بھی دیکھیں, ڈرگ یوز ایز اے پبلک ہیلتھ ایشو ناٹ اے لیگل ون. ڈرگ یوز کی بات ہو رہی ہے, ڈرگ یوز کی مطلب جنرل ہے, ٹھیک ہے نا, ہیڈنگ جو ہے ڈفرینٹ ہے, ناٹ جسٹ ڈرگ ایڈکٹس. یہاں دیکھیں آپ, یہاں انہوں نے وہ چیز رکھی ہوئی ہے بیچ میں. آئی تھنک میرا خیال ہے بہت سے لوگ, کیونکہ یہ جو ظاہر ہے جیسے ہم آپ ماشاء اللہ ڈسپائٹ یور اسٹڈیز ان ہیومن رائٹس اینڈ اسٹف لائک دیٹ, اینڈ آپ لوگوں کی ماشاء اللہ ریسرچ کے باوجود ہم لوگ اس پہ کنفیوز ہو رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک وی کین ناٹ کنکلوڈ سم تھنگ فار شور. ہاؤ کین دوز پیپل ہو آر جسٹ پبلک, اور جو عورت کے ساتھ ایک ہمدردی رکھتے ہیں, جو عورت کے حقوق کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے تو بلکہ دیکھا کہ عورت مارچ پہ کچھ ریلیجیس طبقے کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے, اینڈ دے ور لائک مفتی صاحب بھی ایک آئے ہوئے تھے. مفتی صاحب چھوڑیں, ایک بندہ میں گنوا رہا تھا کہ اس نے 20 عمرے کیے ہیں, یہ کیے وہ کیا. اب وہ بیچارے, ہم ان کے بارے میں زیوم نہیں کر سکتے کہ وہ ان چیزوں, آئی تھنک ان کو سوال کرنے چاہیے. ہمارے شو کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے کہ سوال کریں, پوچھیں یار آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں, اس سے آپ کی کیا مراد ہے, یہ والا کیا سوال ہے, سوال کریں ان سے. اچھا جی, 9th ریمانڈ کی طرف آتے ہیں ہم انشاءاللہ. دس از میک کنسنٹ بیسڈ ایجوکیشن مینڈیٹری ان پرائمری اینڈ سیکنڈری اسکولس. دیٹس دا ٹائٹل اینڈ وی گو تھرو دی ڈیٹیل. We demand that consent-based life skills-based education should be part of the primary and secondary school curriculum for children to assert bodily autonomy and prevent rampant child abuse. So this is basically demand number 9, jo uska crux hai. So what is consent-based life skill-based education, LSPE, right? دیکھیں یہاں پر بھی ہم ایک ازمپشن لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی جو کلیئرٹی ہے وہ یہاں پر بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہم نے یہ زیوم کیا کہ یہاں پر بھی جو نئی ویو ہے جس کے اندر وہ سیکس ایجوکیشن انٹروڈکشن کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے. سیکس ایجوکیشن ان اٹ سیلف از ناٹ این ایشو, ٹھیک ہے, اگر صحیح طریقے سے ہوتی ہے, صحیح میڈیمس کے تھرو ہوتی ہے, اور جس ان کا ایک پروسیجر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اسلامک طریقے سے بھی ہو سکتی ہے, اور جو کلچرل سینسٹیوٹیز ہیں ان کو مد نظر رکھ کے, ٹھیک ہے. اور یہ امپورٹنٹ چیز ہے, ٹھیک ہے, اسپیشلی جو ہے اس کی وجہ سے اگر یہ پراپر ایجوکیشن ہمیں یہاں پر کچھ چاہیے, اس چیز کی ریولیوشن واقعی میں چاہیے کہ جس بیسس پہ ہم ان چیزوں کے مسئلے جو ہیں کم کر سکیں, جو کہ سیکشول ابیوز کے مسئلے ہیں, اور اس میں وہ ہو سکتا ہے یہ. لیکن یہاں پر جو ہم چونکہ ہم اس موومنٹ کی مسٹرسٹ کی بیسس پہ یہاں بات کریں, تو یہاں پر ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ وہ یہاں پر ساتھ ان کی سیکس ایجوکیشن میں LGBT کا معاملہ آتا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پر جو عورت مارچ میں بھی LGBT کے سلوگنس, پلے کارڈز اینڈ ایوری تھنگ, اس کے ریپرزینٹیو اور یہ وہ چیزیں, دراصل یہ چیزیں اس لیول پر انٹروڈیوس کروانا جس طرح کہ وہاں پر ویسٹ میں مینڈیٹوری کیا گیا ہے, باقاعدہ برٹن میں اسکولوں میں یہ چیزیں مینڈیٹوری ہیں. اس وجہ سے بچے باقاعدہ کنفیوزڈ ہوتے ہیں اپنے جینڈر کے معاملے میں, اپنی سیکشولیٹی کے معاملے میں, اور مطلب یعنی وہ چیزیں ڈفرینٹ اس میں ان کے لیے وہ ایسپیکٹ کھولتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹورڈز زنا اور اس زنا کاری کی طرف اور چیزوں کی طرف, ٹھیک ہے. تو یہاں پر اگر ہم سیکشولیٹی کی طرف, ہاں جی, اور اگر ہم اس کو صحیح طرح کیٹر نہیں کریں گے, صحیح میڈیم کے تھرو نہیں لے کے آئیں گے, ٹھیک ہے, تو ہم اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ. اچھا, یہ سوال یہ ہے احمد بھائی, یہاں پہ انہوں نے لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن LSPE, مطلب ٹائٹل تو بڑا اچھا ہے, اور یہ یونیسیف کی طرف سے انڈورسڈ ایک سسٹم ہے جس کے اندر بیسکلی کمیونیکیشن اسکلس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, اسی طریقے سے پیوبرٹی کے حوالے سے بیسک ایجوکیشن ہے, اسی طریقے سے کانفلکٹ ریزولوشن جو ہے, اسی طریقے سے وائلنس جو ہے خاص طور پہ سیکشول ابیوز کے خلاف یہ ہے. مطلب ورڈ, مطلب
ٹرم تو بڑی اچھی ہے LSPE ایجوکیشن ایک لائف اسکل بیسڈ, لیکن کنسنٹ بیسڈ, وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی دا کنسنٹ بیسڈ؟ اچھا میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا اور مجھے کوئی کلیئرٹی نہیں ہوئی کہ وٹ ڈو دے مین بائی کنسنٹ بیسڈ, کیونکہ یہ تو بڑی یہ تو میرے خیال اس میں کنسنٹ والی کیا بات ہے. دیکھیں نہیں اس میں اب ظاہر ان سے پوچھنا چاہیے کہ ان سے کیا ان کی مراد ہے, مگر اگر آپ آگے جا کے دیکھیں نا انہوں نے کیا لکھا ہے اس میں, انہوں نے لکھا ہے کہ for children to assert bodily autonomy and prevent rampant child abuse. وہ یہ اسپیکٹ ہے کہ بچوں کو بتایا جائے کہ ان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. یہ asserting bodily autonomy جو ہے نا یہ میرے خیال سے بہت امپورٹنٹ ہے چائلڈ ابیوز کے بارے میں. ہاں جی بالکل بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو یہ چیز بتائی جائے کہ no one is allowed to touch you or come in your personal space, جو آپ کی ایک پرسنل اسپیس ہونا, ہمیں اپنے بچوں کو اور بچیوں کو یہ بتانا چاہیے. بالکل. اب کنسنٹ سے مجھے نہیں پتہ کیا مراد ہے ان کی, خاص طور پہ بچوں کے معاملے کے اندر, کیونکہ دیز چلڈرن کانٹ کنسنٹ ٹو اینی تھنگ, ٹھیک ہے نا. سو وٹ ڈز دیٹ مین, اور یہ ہاؤ ڈز اٹ ٹائی ان ود دیز ٹو تھنگز, آئی ڈونٹ ریئلی نو. دراصل کنسنٹ بیس آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کے جو ویسٹ کے اندر پرائمری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کنسنٹ کی, وہ یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی آپ کے سیکشول مورالٹی ہے, جو بھی ان کے ریلیشن شپس ہیں, وہ ان کا پرائمری موٹیویٹر کنسنٹ ہے, ٹھیک ہے. اگر دو راضی ہیں آپس میں تو بس وہ مطلب یہ نہیں کریں. یہ ایک ویسٹرن انڈرسٹینڈنگ آف سیکشول ریلیشن شپ اور یہ ہے وہاں سے آئی ہے. جو ہمارے ہاں باقاعدہ شادی کا کانسیپٹ ہوتا ہے. شادی ہمارا کنسنٹ ہے, ٹھیک ہے, ایک قسم کا کنسنشول کانٹریکٹ ہے, اور اس بیسس پہ جو ہے ہمارے وہ ہوتے ہیں. اس کے اندر اگر آپ کنسنٹ بیس کو یعنی اس سے باہر لے آئیں گے تو اسے مراد یہ ہے کہ آؤٹ آف ویڈ لاک بھی جتنے قسم کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں اس کی بھی ایجوکیشن بیچ میں آتی. ہاں یہ اصل میں اس کا اگر آپ اردو دیکھیں نا, یہ تو چلے انگلش میں ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ زندگی میں کام آنے والے ہنر اور رضامندی پر مشتمل تعلیم کو, تو یہاں پہ تو LSBE ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. رضامندی پر مشتمل تعلیم سے مراد کیا ہے آپ کی؟ obviously that leads to that specific point I think. okay we are not going to conclude anything. مین کہ اگر کوئی بچہ کہے میں نے پڑھنا نہیں تو کہیں گا اچھا ٹھیک ہے نہ پڑھو. I don't think it's ہونے کا کنسنٹ اس کی وہیں پر, اس کی رضامندی نہیں ہے تعلیم کے لیے, ٹھیک ہے. I don't think that's ہاں تو یہ بچہ وہیں کہتے کہ جی میں کنسنٹ نہیں کرتا ہے پڑھنے سے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کیا کریں, کوئی بچہ نہیں کرتا پڑھنے. تو I think we need to question on this point as well. I think let's come to the last point and inshallah we'll conclude with that. 11th جو ہے وہ ہے تمام all individuals should have access to safe abortion facilities, information and bodily integrity. Prices of menstrual hygiene products should be subsidized to be easily accessible to all. ہاں جی اس میں سیف ابارشن فیسلٹیز دیکھیں, جہاں تک مجھے خیر زیادہ فیلڈ میں اتنی زیادہ نالج نہیں ہے, مگر جو ابارشن ہوتا ہے وہ ہاسپٹلز میں ہی ہوتا ہے. ہاسپٹل کے علاوہ میرا نہیں خیال کوئی کلینکس ہوتے ہیں. ہاں جی دیکھیں وہ جو پرائمری ہیلتھ فیسلٹی ایک چیز ہوتی ہے جو کہ مطلب گاؤں اور ان علاقوں میں ہوتا ہے, اور وہ جو ہیں باقاعدہ ان کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے پاکستان میں. ان کی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس رورل ایریاز کی بات, یہ رورل ایریاز میں بھی اگر آپ دیکھیں نا تو اس میں پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹی جو ہوتی ہے نا اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر ابارشن یا یہ وہ چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کیس اگر مدر کو, کیونکہ وہاں پر بیسکلی وہ ایک قسم کا میٹرنٹی وارڈ کے طور پر ورک کرتا ہے کہ اگر کسی مدر اور نیو بورن کا جتنا بھی وہ انہوں نے وہ کروانی ہوتی ہیں کیا کہتے ہیں پریگننسیز, تو وہ ساری وہاں پر ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اسپیشلی رورل ایریاز میں جہاں پر ہاسپٹل اویلیبل نہ ہو, ٹھیک ہے. یہاں پر جو بات کر رہے ہیں نا وہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جی ابارشن فیسلٹیز علیحدہ سے ہوں, ابارشن کلینکس کی غالباً یہ انڈرسٹینڈنگ میری یہاں سے آ رہی ہے. یعنی ان ادر ورڈس ان کو ہاسپٹل کے ساتھ ایسوسیٹ نہ کیا جائے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو اٹ از اے پبلک پلیس اینڈ آئی تھنک اٹس اے پلیس کہ جہاں پہ آپ کی اوبیسلی جب بھی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو یو ہیو اے پبلک, یعنی آپ کا ہیلتھ ریکارڈ بنتا ہے اینڈ آپ سے کچھ پوچھا جاتا ہے کہ ویئر ڈو یو کم فرام اور کیا معاملات ہیں, ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اینڈ اپارشن فیسلٹیز آر اسپیسیفکلی آئی تھنک if you want to alienate with from the hospitals
then it is something like کہ جس میں صرف آپ جائیں اور مجھے یہ نہیں چاہیے and that's it and it's done, it's taken care of. مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہاسپٹل ہمارے پاس ہمارے بڑے شہروں میں ہیں اور جیسے آپ نے کہا رورل ایریاز میں شاید اس چیز کی اگر ضرورت ہو تو وہاں پہ اسپیسیفک فیسلٹیز بنانی چاہیے. دیکھیں ابارشن کی فیسلٹی ایک ہوتا ہے ریپروڈکٹیو, جیسے انہوں نے پہلے بات کی تھی نا کہ ریپروڈکٹیو, جیسے فار ایگزامپل سی ٹی اسکین ایم آر آئیز وغیرہ. ہاں جی ہاں جی, یہ الگ چیز ہے. یہاں پہ اسپیسیفکلی ابورشن فیسلٹیز سے مراد, انہوں نے کہا ابورشن فیسلٹی, یہاں پہ بھی سوال اٹھے گا نا, کوسچن مارک ہے کہ اسپیسیفکلی ابورشن فیسلٹیز سے آپ کی کیا مراد ہے. ہاں جی, لیکن پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹی وہ ہوتی ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں کیٹر ہوتی ہیں. پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہونی چاہیے, پیدائش بھی ہے اور ماں کو نقصان ہے اس کا, اور ان کیس اس وقت وہاں پر ابورشن کی فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر ان کا مقصد ہے, سیدھی سی بات ہے کہ جو ہم پیچھے ازیوم کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ جی ان کا آؤٹ آف ویڈ لاک جو شادیاں ہوتی ہیں اس کے بعد شادی نہیں, آؤٹ آف ویڈ لاک جو سوری آؤٹ آف ویڈ لاک جو ریلیشن ہوتے ہیں اس کے رزلٹ میں جو ہوتے ہیں مسائل, ان کا حل جو ہے سیکرٹلی, کیونکہ ویسٹ کے اندر ابارشن کلینکس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو انانیمسلی وہاں پر آپ ابارشن کروا سکتے ہیں. اس میں احمد بھائی, اس میں باڈیلی انٹیگریٹی, انفارمیشن اینڈ باڈیلی انٹیگریٹی جس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے, اور سب کے پاس جسمانی خود مختاری ہونی چاہیے. یہ جو عورت مارچ کا ایک فیمس سلوگن بھی ہے نا, یہ بھی میرا خیال, یہ باڈیلی انٹیگریٹی جو ہے نا, آئی تھنک یہ پرو چوائس والی بات کر رہے ہیں. بیسکلی امریکہ میں ڈبیٹ ہے ایک, پرو لائف پرو چوائس. پرو, اب یہ دیکھیں سلوگنس کیسے یوز کرتے ہیں, دونوں بڑے اچھے سلوگن ہیں, پرو لائف پرو چوائس, مگر دونوں اپوزٹ بات کرتے ہیں. پرو لائف سے مراد یہ ہے کہ جو بچہ ہے ماں کے پیٹ میں, اس کی وہ زندگی ہے اس کی, اور اس کو ہونی چاہیے اس کی زندگی, یعنی ابورٹ نہیں کرنا چاہیے. اور پرو چوائس یہ اس کی مرضی, باڈیلی آٹونومی ہے اور انٹیگریٹی ہے اس کی. آئی تھنک انہوں نے جو اردو میں جو انہوں نے یوز کیا, وہ کیا ٹرم یوز کیا, جسمانی خود مختاری. خود مختاری, ٹھیک ہے, خود مختاری یہی ہوئی نا کہ آٹونومی آپ کی اپنی باڈی کے اوپر, اور آپ یعنی پرو چوائس والی بات ہے. لیکن ہاں اب اس میں نا دو کنفلیشن چیزوں کی ہوتی ہے, کنفلکٹ آتا ہے. ایک ہے کہ باڈیلی انٹیگریٹی اور آٹونومی ایک اس سینس میں بھی ہے کہ جی کسی سیکشول ہراسمنٹ اور ابیوز کے اگینسٹ, ٹھیک ہے نا, اور جب بھی ہم انہیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں نا کہ آپ وہ دوسری چیز چاہتے ہیں, مطلب یعنی پرو چوائس والی چیز چاہتے ہیں, یہ فوراً شفٹ کرتے ہیں کہ یہ شفٹ, مگر ادھر انہوں نے ابورشن فیسلٹی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اس کو. تو پھر یہاں پہ ہراسمنٹ کی تو بات ہی ہم نے ایکچوئل میں دیکھا, ہم نے ایکچوئل میں عورت مارچ میں ہم نے جب یہ ان سے پوچھا کہ اس کا مطلب تو ابورشن ہے, تو انہوں نے کہا نہیں, اس سے مراد وہ نہیں ہے, اس سے مراد یہ کہ اگر میرے اوپر کوئی جو ہے نا یعنی زنا ریپ وغیرہ کے کیسز فار ایگزامپل, اس کے حوالے سے مطلب یہ شفٹ کرتے ہیں, میں باقی میں شفٹ کرتے ہیں. یہ وہ جب ان کو لے کے آنے جی آپ اس چیز کی بات کریں کہ حرام کاری کے رزلٹ میں آپ یہ کر سکیں, جو اپنی وہ چیز کر سکیں, تو فوراً کہتے ہیں نہیں یہ اس وجہ سے کیونکہ سیکشول ہراسمنٹ کے اگینسٹ ہے, کہ میری جسم ہے, تمہارا کوئی حق نہیں ہے. اور یہ بات ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن اصل میں ہمیں مسئلہ اس والے ایجنڈے سے نہیں ہے, ہمیں اس والے ایجنڈے سے ہے, ٹھیک ہے نا, جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی جسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے, آپ اس طریقے سے استعمال کریں. لے جی, میرا خیال ہے کہ کنکلوڈنگ ریمارکس کے ساتھ ہم انشاءاللہ آج کے شو کو کنکلوڈ کرتے ہیں. میں احمد بھائی آپ سے 2-3 میں کہوں گا کہ کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس دینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس حوالے سے. جی میں تو میرا کنکلوژن وہی ہوگا جو پچھلے شو میں بھی ہمارا تھا, کہ میں چاہوں گا کہ ہماری آڈینس جو ہے نا وہ زیادہ ایجوکیٹ ہو اس معاملے کے اندر, خاص طور پہ جو فیمنسٹ موومنٹ ہے اس کے بارے میں کہ وہ کدھر سے شروع ہوئی, اور آج تھرڈ ویو فیمنزم جو ہے وہ کدھر ہے, اور ہمارے لوکلی پاکستان میں یہ کیسے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. اسپیسیفکلی جو ہم نے ڈیمانڈس پچھلی دفعہ بھی دیکھی تھی, اس دفعہ بھی دیکھی ہیں, اس کے اندر جینون کویسچنس ہیں, جینون کویسچنس جو میرے ذہن کے اندر بھی, اور آئی ایم شیور جو صرف یہ ڈیمانڈس دیکھ رہے ہوں گے ان کے ذہن میں بھی آنی چاہیے کویسچنس, کہ یار یہ آپ نے یہ چیز کیوں ایڈ کی ہے, اس ورڈ کا کیا مطلب ہے. آئی تھنک بیفور ہم اس بینڈ ویگن پہ چڑھیں اور اس کو سپورٹ کرنا شروع کریں, اس کے جھنڈے لہرانا شروع کریں, ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم کس چیز کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں. جزاک اللہ. جی حماس بھائی آپ کی طرف. لیکن یہاں پر ہمارے کنکلوژن بہت ظاہر ہو جانا چاہیے اس کے بعد, وہ یہ ہے کہ عورت مارچ اور وومن رائٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے, ٹھیک ہے. وہ سیدھی بات یہ ہے, عورت مارچ ایک فیمنزم, سوشلزم اور ویسٹرن موومنٹ ہے, اس کی بیسس پہ یہ ایک موومنٹ چلی ہے, ٹھیک ہے. اس کی پوری ہسٹری علیحدہ ہے, اس کے پورے رائٹرز علیحدہ ہیں, اس کے پورے اکیڈیمکس علیحدہ ہیں, اس کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کا وومن رائٹس سے کبھی بالکل بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا اور کبھی بہت تعلق ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت انٹیگریٹڈ سسٹم ہے جس کے اندر سوشلزم کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے آپ کی پالیٹکس میں, اکنامکس میں, پالیٹکس میں, اور ہر جگہ یہ وہ اس میں, اور یہ عورت مارچ کے اور یا فیمنزم کے ایجنڈے کے اندر آتا ہے, ٹھیک ہے نا.
اور وومن رائٹس جو ہوتے ہیں وہ عورت کے حقوق کی بات ہوتی ہے, سیدھی اسٹریٹ فارورڈ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. میں اس کے ساتھ کنکلوڈ کرتا ہوں اس بات کو کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سسٹم دیا ہے, نظام دیا ہے جس میں خواتین کے حقوق اتنے زیادہ ہیں اور اتنے بڑے ہیں کہ اس کی ایویڈنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ اس ٹائم جو جینڈر اسلام قبول کر رہا ہے وہ فیمیلز کا ہے. اور ون آف دا ریزنز وائی دے آر ڈوئنگ دیٹ از بیکاز دے آر آف کورس دے نو دا ریالٹی اینڈ دا ٹروتھ, دا پروٹیکشن اینڈ دا سیفٹی اینڈ دا رائٹس دیٹ اسلام گیوز ٹو دم. اور وہ میرا خیال ہے دنیا میں کہیں اور سے نہیں مل سکتے, لیکن اس کو کس طریقے سے دیکھنا ہے, پرسیو کرنا ہے, ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورت مارچ جو ہے اٹ سیلف وہ صرف وومن رائٹس کی موومنٹ نہیں ہے, اٹس اے فیمنسٹک موومنٹ. اور پاکستانی اکیڈیمک فیمنسٹ اس بات کو بار بار اوپنلی پروپیگیٹ کر رہے ہیں, اور شاید ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں کہ اٹ ڈز ناٹ کو ریلیٹ ود اسلام, اٹ ہیز اٹس اون سسٹم, اٹ از یو نیڈ ٹو بی سیکولر ان آرڈر ٹو اڈاپٹ فیمنزم, especially that feminism which is actually being propagated in Aurat March. So all those people who are, they want Islam in their deen, Islam in their lives, میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز سوالات اٹھائیں, کوشچن کریں, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, اور واقعی اگر آپ دین چاہتے ہیں تو دس از ناٹ دا سولوشن. اس کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں, ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.